جتنے بھی مذہبی پروگرام ہوتے ہیں، وہ کل ہوں، وہ چہلم ہوں، وہ 10واں ہو، وہ سالانہ برسی ہو، وہ 11ویں شریف ہو، وہ 12ویں شریف ہو، وہ صحابہ کرام کے ایام ہوں، وہ اہل بیت کے ایام ہوں، وہ خلفائے راشدین کے ایام ہوں، اولیاء کرام بزرگان دین کے آراس کی تقاریب ہوں، اگر ان میں کوئی ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں جن کا دین سے تعلق نہ ہو، تو علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء ان چیز کو بروقت اس چیز پر گرفت کریں، عوام کو تنبیہ کریں، روکیں کہ بھئی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حنفی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے عقیدے میں الحمدللہ سب سے زیادہ پروگرام ہوتے ہیں، کیوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رافضی ہیں، وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، جو لوگ خارجی ہیں وہ پنجتن پاک سے انبیاء سے بغض رکھتے ہیں، جو ناصبی ہیں وہ اہل بیت کی شان گھٹانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ کو مبارک ہو، آپ جس مسلک سے، آپ جس عقیدے سے، جس نظریے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، آپ صحابہ کے ماننے والے ہیں، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ ازواج مطہرات کے ماننے والے ہیں، آپ اولیاء کرام بزرگان دین کے ماننے والے ہیں۔ جب آپ اتنے کثیر ہستیوں کے ماننے والے ہیں تو آپ نے پروگرام بھی اتنے کثیر کرنے ہیں۔ سب سے زیادہ پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تمام مسالک سے زیادہ۔ پھر اگر ہمارے پروگراموں میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جائیں جو ہم سمجھیں کہ ہمارے مسلک یہ چیزیں منافی ہیں، ہمارے مسلک کو یہ چیزیں نقصان دے رہی ہیں، پھر ہمیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر محفل ہوتی ہے، محفل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہوئے محفل کے میزبان، پھر دوسرے نمبر پہ ہوئے محفل میں جو سٹیج سجدہ ہے میزبان ہوئے، پھر ایک سٹیج سیکرٹری ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ کون ہوتے ہیں؟ نعت خوان ہوتے ہیں، چوتھے نمبر پہ خطیب ہوتا ہے، پانچویں نمبر پہ صدارت والے ہوتے ہیں، چھٹے نمبر پہ عوام ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میزبان جو ہیں ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ محفل کا نظم و ضبط قائم رکھیں، محفل کو آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اب میزبان کیا کرتے ہیں کہ جب کسی سے پیسے پکڑتے سٹیج بنوانے کے لیے، کسی سے پیسے پکڑتے جناب فلاں نعت خوان کو ہم نے فیس دینی ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں خطیب کو فیس دینی ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو دیگیں کھلانی ہیں، تو وہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں پھر ان کو میزبانوں کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے۔ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ محفل جاری ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن کی تلاوت سننا فرض ہے، محفل جاری ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی بڑا سے بڑا بندہ بھی آئے وہ آرام سے بیٹھ جائے تاکہ قرآن کی تلاوت جو ہے اس میں خلل نہ آئے۔ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے، ایک بندہ آئے آپ نعت کو روک دیں، اس کے لیے نعرے لگانا شروع کر دیں، پورا ایک جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ جو تسلسل ہے، وہ جو ضبط ہے، وہ جو آپ کی تار جڑی ہوئی ہے، وہ جو آپ گنبد خزرہ کے تصور میں بیٹھے ہیں، وہ سارا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، ادب کے خلاف ہے نہیں ہے۔ پھر میزبان کیا کرتے ہیں؟ جناب میزبانوں کو تو چاہیے کہ وہ محفل کو کنٹرول کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے، 10 بندوں کا جتھا بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نوٹ پھینک رہے ہیں۔ یہ اسلام کیا ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ نے پیسے دینے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جتنی خدمت کرنی لفافے میں دے کر ادب سے پیش کر دیں۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ہر صورت میں جا کر ہاتھ میں دینے ہیں، لوگوں کو راغب کرنا ہے تاکہ اور لوگ یہ، پھر آپ جا کر پیسے وہاں رکھ دیں، نوٹ پھینکے جا رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں یہ ہماری محفل میں یہ کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب اس پر اگر علماء بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور یہ چیزیں تو بڑھتی جائیں گی آگے، یہ غلط ہیں یا نہیں ہے؟ اور جب محفل کے میزبان کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اور نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، ان کے لیے اتنا کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، تو محفل کے جو ادب و آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ سب سے پہلا مسئلہ کون کر رہے ہیں؟ میزبان۔ اب جناب سٹیج سیکرٹری، اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟
اسٹیج سیکرٹری کی ڈیوٹی اتنی ہوتی ہے، کوئی مہمان آ جائے تو وہ اعلان کر دے، جب نعت میں بریک آئے، جب تلاوت میں بریک آئے، اگلے بندے کو بلانے سے پہلے بتا دے کہ یہ آ گئے، اگر کچھ ضروری سمجھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محفل میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ مہمان خصوصی ہیں، وہ میرے آقا کے مہمان ہیں، خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے ان کو پروٹوکول کچھ لوگوں کو دینا ہے، تو پھر اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے، بجائے نعت روکنے کے، بجائے تلاوت میں بریک ڈالنے کے، جب وقفہ ہو، نعت خوان چینج ہو، تلاوت کرنے والا چینج ہو، ہم پڑھنے والا چینج ہو، تو درمیان میں شکریہ آپ ادا کروا دیں۔ اب بجائے شکریہ ادا کرنے کے، اب جو سٹیج سیکرٹری ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بندے ہوتے ہیں، دو دو تین تین، وہ میک لے کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سٹیج سیکرٹری شعر پڑھ رہا ہے، ادھر وہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب سٹیج سیکرٹری کا کام ہے اعلان کرنا، اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اب جناب نعت خوان آئے گا، اب نعت خوان کو چاہیے کہ سیدھا آیا تو بسم اللہ کر کے نعت پڑھنا شروع کر دے۔ نعت خوان کیا کرتے ہیں، جتنے بھی محفل کرانے والے لوگ ہیں، کوئی پنڈی کا ہے، کوئی اسلام آباد کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی گجرانوالہ کا ہے، کوئی فیصل آباد کا ہے، موٹی موٹی سامیاں جو 500 1000 پھینکنے والے ہیں، نعت خوان کی جہاں تک نظر پڑے گی وہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا فلاں بھائی بیٹھے ہیں، فلاں بھائی۔ اب یہ تو نعت خوان کا کام نہیں ہے۔ نعت خوان کا کام ہے کہ حضور کی نعت سے شروع کرے اور اس کی توجہ نعت کی طرف ہو، وہ گنبد خضرا کا تصور کرے اور پھر وہ آنکھیں بند کرے، سر جھکائے، پڑھتا جائے، لوگوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دے۔ وہ کیا کرتا ہے، سبحان اللہ کہو، جو حلالی ماں کے بیٹے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو، جس نے مدینہ جانا ہاتھ کھڑا کرو، جو آج مدینہ نبی کا دیدار رات کو کرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بھئی تیرے پاس کون سی سند ہے کہ تو ہاتھ کھڑا کرے گا لوگوں کو نبی کا دیدار کروا رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ طریقہ کار غلط ہیں یا نہیں؟ اور پھر یہ جناب ملک صاحب یہ شعر آپ کی نظر، چودھری صاحب یہ شعر آپ کی نظر، بن رسول اللہ کی نعت تو لوگوں کی نظر کر رہا ہے۔ یہ غلطیاں کس کے اندر پائی جا رہی ہیں؟ یہ نعت خوانوں کا معاملہ ہے۔ اب جناب ہماری محفل میں ایک معاملہ اور آ گیا، خطاب، کوشش یہ کی جا رہی کہ خطاب ہو ہی نہ، پوری رات محفل و خطاب ہو ہی نہ، اور جہاں خطاب ہوتا ہے کوشش یہ کی جاتی ہے ایسے خطیب کو بلائیں جو میاں صاحب کے شعر پڑھتا رہے، قرآن حدیث پر کم بات کرے۔ اب ساری رات نعت چل رہی ہے اور ٹوٹل خطاب 20 منٹ کا ہونا ہے، وہ بھی پہلے وہ سر لگا کر مولوی صاحب خطبہ پڑھے گا، 5 منٹ خطبے پہ لگائے گا، درود پڑھتا رہے گا، پھر آگے میاں صاحب کے اشعار پڑھے گا، 2-3 حدیثیں پھر بڑی مشکل سے بیان کرے گا، بھئی خطاب ختم۔ بھئی مولوی صاحب آپ اشعار تو نعت خوان نے پڑھنے ہیں، وہ آپ نعت خوان والی ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں، آپ قرآن حدیث بیان کریں، ایسے ہے یا نہیں؟ یہ کام بھی غلط ہو رہا ہے۔ اب جناب آگئے پیر صاحب جو صدارت فرما رہے ہیں۔ اب پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے پیر کو بلایا جاتا ہے جو تقریر بھی کم کر سکے، جو کوشش ہو کہ عموماً صدارت پہ ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، عموماً، یہ میں مطلق نہیں کہہ رہا، عموماً آج کل یہ ہو رہا ہے، جو اونچی آواز میں دعا بھی نہ کر سکے، بس وہ ایسے کر دے گا۔ نہ تو وہ پیر کے نام پر جو لوگ مریدین آئے ہوئے ہیں عقیدت مند، ان کی کوئی تربیت ہی نہیں ہو رہی، تو اچھا پھر کیا ہے، نعت نبی پاک کی پڑھی جا رہی ہے، سونا ہے، من مونا ہے، وہ جو مریدین ہیں وہ پیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں ہمارے ہاں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ خدا را یہ جو میں میسیج دے رہا ہوں، یہ جو میں پیغام دے رہا ہوں، اور ہماری محفل رات کو شروع ہی اسٹارٹ پیک پہ جاتی ہے رات کے 12 بجے، عشاء کے فوراً بعد محفل شروع نہیں ہوتی، حالانکہ محفل ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے، پوری رات محفل چلے، عشاء کی نمازی گئی اور فجر کی نماز سے 20 منٹ 25 منٹ پہلے ختم کریں گے۔ خدا کے بندے اتنی تو مہربانی کرو، ساری رات کی محفل عشاء کی جماعت ہو اور پھر لوگوں کو کہیں، یقین آپ جانیں فجر کی اذان کے بعد قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، لیکن جماعت کا یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی یہاں رکو، سب اعلان تو ہونا چاہیے بھئی سب لوگ یہاں جمع، کو پڑھے نہ پڑھے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا جب سے محفل کا سلسلہ اوپن شروع ہوا، یہ گراؤنڈوں میں، روڈوں پہ، چوکوں پہ، محفل کا وہ تقدس نہیں رہا۔ مسجد میں لوگ محفلیں ہوتی تھی، لوگ آتے تھے باوضو ہو کر ادب سے اللہ کے گھر میں بیٹھتے تھے، چوک چراہوں پہ
اور دوسرے نمبر پر لوگوں میں ایک مایوسی پھیل گئی. لوگ کہتے ہیں یار یہ بہر گراؤنڈ میں محفل کرنے کے لیے، پارکوں میں کرنے کے لیے، چوک چوراہوں پہ مارکیٹوں میں کرنے کے لیے کم از کم ایک رات کا 20-25 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے. جو لوگ اپنے گھروں میں پہلے محفل کراتے تھے 5 بندے 10 بندے بلا کر، وہ مایوس ہو گئے. وہ کہتے ہیں محفل تو بڑا سٹیج اس کے لیے ہونا چاہیے، کوئی بڑے بڑے نعت خوان نامور ہونے چاہیے، کوئی پینافلکس ہونا چاہیے. حالانکہ نبی کی نعت، نبی کی محفل گیدرنگ کی محتاج نہیں ہے. ایک بندہ ہو یا 1 کروڑ ہو، اگر قبول ہو جائے تو 1 بندہ کروڑ کا کام کر جائے گا. قبول نہ ہو تو کروڑ بندہ بیٹھا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب تو ہر سال میلاد کرتے تھے. ایک سال تنگی آ گئی گھر میں، آپ کو پتہ ہے کہ چنے پڑے ہوئے تھے، میلاد کیا، رات کو دیکھتے ہیں میرے آقا مسکرا رہے ہیں. تو میں تو ہر دفعہ آپ کو یہی کہتا ہوں، اپنے گھروں میں میلاد کیا کرو. آپ کسی کو نہ بلاؤ، اگر آپ کو توفیق نہیں ہے بلاؤ، سبحان اللہ. نہیں ہے کسی کو نہ بلاؤ، گھر میں سورہ کوثر کی تلاوت کرو، 2 شعر نعت کے پڑھو، ایک حدیث بیان کرو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دعا کرو. یہی پانی ہے، ٹافیاں ہیں، چنے ہیں، جو آپ کی توفیق ہے. کیوں ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو میلاد سے مایوس کر رہے ہیں، میلاد سے دور کر رہے ہیں. اور یہ جو پروگرام ہیں، آپ یقین کریں اگر ہم با مقصد ان پروگراموں کو بنائیں، میلاد کے 11ویں کے پروگرام کو، 12ویں کے پروگرام کو، چہلم کو، کل کو، تیجے کو ایک صحیح طریقے سے خطاب ہو، اس میں نعت خوانی ہو، جو نعت کے صحیح آداب ہیں، جس طرح سید منظور کونین شاہ صاحب پڑھتے تھے، جس طرح سید فصیح الدین سہروردی علیہ رحمہ آپ کے والد گرامی پڑھتے تھے، یوسف میمن علیہ رحمہ پڑھتے تھے، حضرت خالد حسنین خالد جو بڑے عالم دین بھی تھے، وہ عشق میں ڈوب کر پڑھتے تھے. اب آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو آنکھیں بند کر کے پڑھتی ہیں، سر جھکا کر پڑھتی ہیں، عشق میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، ان نعت خوانوں کو بلایا ہی نہیں جاتا، نئے لوگوں کو آگے لایا نہیں جا رہا. وہ بس 10-15 لوگ ہیں، پورے پاکستان، پوری دنیا ان نے گھومنی ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مکہ اتنے پیسے اکاؤنٹ میں بھیجو جناب، پھر ہم آئیں گے، اور پھر سٹیج پہ اتنی خدمت بھی کرنی ہے، پھر ان کے لیے VIP روم، پروٹوکول، کھانے کی اقسام پر مشتمل، ڈیوٹی پر مامور لوگ. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ ایک بندے کو آپ بلاتے ہیں، وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، آپ اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دیتے، اور ایک بندہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا، آپ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. اس سے کیا ہوا، جو لوگ پہلے مکہ نہیں کرتے تھے وہ مجبور ہو گئے. میرا نقطہ نظر یہ ہے، کسی کو بھی آپ بلائیں، اگر ایک بندہ فیصل آباد سے آتا ہے، اس گاڑی میں پانی نہیں ڈالے گا. میزبان کو خود احساس کرنا چاہیے کہ میزبان اس کی خدمت کرے، وہ خطیب ہو، وہ نعت خوان ہو، وہ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو. کہیں بھی بلاتے ہیں بندے کو، اللہ نے عقل دی ہے، سینس دی ہے. سوچے ایک بندہ جو آ رہا ہے گاڑی پہ، G8 جا رہا ہے، G7 جا رہا ہے، آخر کو 50-100 روپے کا پیٹرول تو لگا ہوگا، وہ کہاں جیب سے دے گا؟ لیکن ہمارے ہاں جب ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے علماء جو مکہ نہیں کرتے تھے، ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ جس نے مکہ کیا اس کو تو لاکھ روپے کا لفافہ مل رہا ہے، اور مجھے 2000 روپے 1500 دے کر بھائی اللہ حافظ. تو پھر ان لوگوں نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب ہم بھی یہ کام کریں گے. محترم حضرات، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، ممبر رسول پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، خدا کو حاضر ناظر بنا کر. کوئی ایک بندہ، کوئی ایک محفل کرانے والا، کوئی جلسہ کرانے والا اپنی طرف، کوئی آستانے والا اس کو اپنی طرف فٹ نہ کرے. ہمارے ہاں لوگ کلپ کاٹ کے لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں تانا دیا ہے، کسی کو میں نے تانا نہیں دیا. علماء کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضور کی امت کو بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اس لیے، اور پھر جب ہم کوشش کریں کہ ہم خود اس پر عمل بھی کریں، پھر تو سبحان اللہ اور مزہ آئے گا. تو علماء کی ذمہ داری ہے. اس وقت بہت سارے علماء ہیں جو اس پر کام کریں. مفتی منیب الرحمان صاحب ہر محفل میں تنبیہ کر رہے ہیں، مفتی اکمل قادری صاحب، مفتی اجمل رضا صاحب، علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، ہمارے کاظمی برادران، بہت سارے مشائخ اولیاء بزرگان دین اس پر کام کر رہے ہیں کہ ہمارے محفل میں بہتری آنی چاہیے. یہ جو بگاڑ پیدا ہوا، اس سے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایک رات میں آپ کا 20 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے،
15 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، پروگرام ہمارے زیادہ ہیں، ہمارے اہل سنت کے مدارس کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے مدارس ہیں، جتنی مساجد ہیں جہاں اسلام آباد میں آپ دیکھیں وہاں مدرسہ موجود ہو، کیونکہ ایک قاری کی تنخواہ 25,000 30,000 کوئی نہیں دے سکتا، یہ اتنا مشکل کام ہے۔ اور جو لوگ یہ محفل کرانے والے ہیں ان کو کم توفیق ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو دینے والے ہیں، جو مدرسے مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری وہ ڈیوٹی ہے، یقیناً وہ ڈیوٹی بھی دیں۔ جب تک مدارس آپ کے مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کی مسجد مضبوط نہیں ہوگی، آپ کا مسلک کیسے مضبوط ہوگا؟ خدا را ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پہچان، اپنی جو اقدار ہیں اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ دن پہ دن ہمارا نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جتنی بھی نسبتیں ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی صابری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں، اور کوئی سیدی ہے، جو جس نسبت سے تعلق رکھتا ہے، یاد رکھیں یہ نسبتیں ساری بات کی ہیں۔ اصل ہم 1450 سال سے ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت۔ جب سے ہم نے اپنے آپ کو بریلوی کہنا شروع کر دیا، وہ جو دوسرے لوگ تھے سپاہ صحابہ والے، وہ اور ان پر جب پابندیاں گورنمنٹیں لگائیں، ان لوگوں نے اپنا نام کیا رکھوا دیا؟ اہل سنت والجماعت۔ اب یہ ول ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو اپنا نام یاد ہی نہیں ہے۔ اب یہی معاملہ ہو رہا ہے نعت خوانی کے معاملے میں۔ اب دوسرے لوگوں نے جلوس نکالنے شروع کر دیے صحابہ کرام کے ایام پر۔ وہ جو پہلے منکر تھے، کہتے تھے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، فلاں فلاں، اب وہ سارے جلوس نکال رہے ہیں۔ اچھا وہ اب نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ حمد بھی پڑھ رہے ہیں، صرف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جو ہم شروع کرتے ہیں اس پہ وہ رکے ہوئے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ ہم لوگ تو اتنی ہم نے گڑبڑ کر دی ہے نعت خوانی میں، کل وہ لوگ کہیں گے نعت خوانی تو کر ہی ہم رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں علماء، مشائخ، پیران عظام کی ذمہ داری ہے، جو منبر و محراب کے وارث ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ حق بیان کریں۔ یقیناً جو حق بیان کرتے ہیں مشکلات آتی ہیں، دھمکیاں ملتی ہیں، لوگ پروگراموں میں نہیں بلاتے، مالی طور پر نقصان ہوتے ہیں، اور لوگ عزت کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس سے اللہ عزت دے اسے کون چھین سکتا ہے۔ میں تو آپ جانتے ہیں اس مسجد میں تقریباً مجھے یہ 9واں سال ہے، میں مختلف مواقع پر یہ چیزیں بیان کرتا رہتا ہوں۔ یہ مقصود بھائی بیٹھے ہیں، کرونا کے دنوں میں ایک پرائیویٹ محفل ہوئی تھی یہاں اسلام آباد پنڈی کے، وہ لوگ جو محفل کرانے والے ہیں بڑے لوگ، اس میں تھے ہی وہی۔ میرا ابھی بھی یوٹیوب پہ وہ خطاب پڑا ہوا ہے، میں نے اسی پر کیا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسے نعت خوان جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کا کلام ہدایت کی بخشش، جو کلام اعلیٰ حضرت کا وہ قرآن حدیث کی آپ یوں سمجھیں کہ تشریح آپ کو مل رہی ہے، کوئی اس کا مفہوم ہے، لیکن آج کل ایسے کلام پڑھے جا رہے ہیں، کوئی خارجیوں کا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی رافضیوں کا، کوئی ناسبیوں کا، پھر کلام پڑھ رہے ہیں۔ ایک محفل ہو رہی ہے اسلام آباد میں، ایک محفل لاہور میں ہو رہی ہے، تو گروپ مخالف ہیں، تو وہی نعت خوان ادھر سے ان کو ہٹ کر رہا ہے، وہ سٹیج سے لائیو ادھر ہٹ کر رہا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں ظلم نہیں ہے؟ حضور کی نعت میں یہ کام ہم شروع کر دیں۔ لہٰذا صرف نعت خوانوں کی بات نہیں ہے، علماء کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، پیران عظام کو بھی خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنا چاہیے، حسینی کردار کو اپنانا چاہیے۔ علماء ہوں، مشائخ ہوں، ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ہماری مساجد میں درس نہیں ہوتے، کتنی مساجد ہیں جس میں قرآن کا درس ہوتا ہو، جس میں حدیث کا درس ہوتا ہو، جس میں باقاعدہ مدرسہ ہو، اور اگر بڑا کوئی مدرسہ جامعہ نہیں بنا سکتے وہ ایک مدرس تو رکھ لو، اور امام جو آپ کو 5 وقت نماز پڑھائے، امام جو آپ کے جنازے پڑھائے، کلخانی پہ آئے، چہلم پہ آئے، برسیاں آئے، قبر تک جائے، وہاں دعا کرائے، اور تدفین کے بعد قبر پہ کھڑا ہو کر اذان دے، عیدیں پڑھائے، سارا نظام چھوڑے، اس امام کو آپ تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ کل میں B17 گیا ہوں، B17 کا جو گیٹ نمبر 2 ہے اس کے سامنے ایک بڑی خوبصورت گولڈن مسجد بنی ہوئی ہے، بہر کی خاتون تھی دبئی کی، اس نے اپنے والد کے لیے بنوائی۔ میں نے وہاں پوچھا کہ مولوی صاحب کی تنخواہ کتنی؟ کہتے 25,000۔ B17 کی مسجد کے امام کی تنخواہ 25,000 ہے، تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ دیہات کے اماموں کی تنخواہ کیا ہے؟
جو امام آپ کو پورا سال نماز پڑھائے، جو آپ کے مدرسے میں پورا سال پڑھائے، شیخ الحدیث شیخ القرآن تفسیر پڑھائے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 20,000 15,000۔ اور ادھر ایک نعت خان جو داڑھی منڈا بھی ہو، جو گانے کی طرز پہ بھی پڑھے، اور جو 15 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھے، اس کو پروٹوکول، اس کو سب کچھ۔ نبی پاک نے جہاں پر نبی کے نعت خان کو نبی پاک نے حضرت حسان بن ثابت کو منبر پہ بٹھایا، جبریل امین کے ذریعے میرے آقا نے فرمایا یا اللہ ان کی مدد فرما، جہاں پر اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا، وہاں علماء کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، حفاظ کے بارے میں کیا فرمایا۔ لہٰذا اس وقت جو ہمارا یہ ہم قبلے سے ہٹ چکے ہیں، اپنے سے قبلے سے یعنی کہ راہ سے ہٹ چکے ہیں، میرا مقصد یہ ہے علماء کو، پیران عظام کو، مشائخ کو، نعت خانوں کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا اس طرح ہم سے راضی نہیں ہوں گے، یا ہم میرے آقا سے بے وفائی کر رہے ہیں، ہم صرف نفس پرستی کر رہے ہیں، ہم اپنی جو ہے یعنی کہ صرف یہ جو ہماری تمنا ہے شہرت کے لیے، صرف شہرت کے لیے کہ ہماری جان پہچان سال میں ایک محفل کرا دو، اس کے بعد یہ ہے کہ جناب ہماری شہرت ہو، کتنا عرصہ زندگی میں رہو گے، آخر مرنا ہے، میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ یہ نفس پرستی اس کو کہتے ہیں، اس کو نفس کی پوجا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفسانی خواہشات کی تکمیل۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو پاؤں کے تلے روندو، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرو، اپنا جو من ہے، اپنا جو منشا ہے اللہ رسول کی رضا کے تابع کرو۔ تو محترم حضرات، یہ ایک بہت اہم پیغام میں نے آج اس حوالے سے، میں پہلے کئی بار دے چکا ہوں، میں نے کہا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب مرنا ہے، کم از کم ایک چیز ریکارڈ پہ آ جائے، اور کوئی سدھرے یا نہ سدھرے، ہمارا کام ہے اذان دینا، کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے، ہمارا کام ہے حق بیان کرنا، اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ لیکن میں نے کسی ایک شخصیت، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی محفل کرانے والے ایک بندے کو میں نے ذکر نہیں کیا، یہ میں نے اوور آل معاشرے میں جو ہمارے پاکستان میں بیرون ممالک ہمارے اہل سنت کی جو تقاریب ہو رہی ہیں، جو اس میں کمزور پہلو تھے میں نے کوشش کی چند اجاگر کیے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ محفل کراتے ہیں یہ عوام کے پیسے سے کراتے ہیں، ذرا عوام کو بھی آنکھیں تھوڑی سی کھلی رکھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ چوروں کی رکھوالی ہے، آپ کا فنڈ اگر کہیں غلط استعمال ہو رہا ہے پھر آپ کو سوچنا چاہیے، اللہ رسول کو آپ نے جواب دینا ہے۔ بہرحال میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اور اگر کوئی بات ایسی میرے منہ سے نکلی ہو جو نامناسب ہو، اللہ رسول کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟